حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے قصبانہ میں بآواز بلند ہدیہ درود و سلام پیش کرے. پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. فرمائش کے مطابق میری جو زبان ہے یعنی ہماری اور اپنی زبان اردو کے اندر ہی میں بیان کروں گا. اور آج خوشی کا دن ہے، شادی کا موقع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جس کی بھی شادی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر کو خانہ آباد کرے. دوسری خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے ایک مقرب بندے کو مدعو کیا ہے جن سے میری مراد سید قاسم صاحب باپو ہے، جو میرے بعد ان کا بھی خطاب آپ کو سننا ہے. میں نے جو آپ کے پاس آیت کریمہ تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، یعنی ہمارے لیے آئیڈل ہے. آج اگر دنیا کا معاشرہ کیا جائے، دنیا کو اگر دیکھا جائے تو دنیا میں مسلمان در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے. دنیا میں مسلمانوں کو چاروں اور سے گھیرا جا رہا ہے. مسلمانوں کے چاروں طرف سے دشمن گھیرے ہوئے ہیں، یعنی مسلمان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ مسلمان جو سیاست کے عملدار تھے اور آج غلامی کی انتہا پر آ گئے ہیں، تو وجہ صرف ایک ہے کہ مسلمان جب سیاست کے حکمران تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے دل میں عشق مصطفیٰ تھا. یعنی بات صرف اتنی ہے کہ عشق مصطفیٰ ایک ایسی چیز ہے جو مسلمان کو ہر وقت ہر لمحہ کامیاب اور کامران بنا سکتی ہے. اور صحابہ کرام کو اس کا اعتبار تھا. صحابہ کرام اس کی بات ہر وقت عقل میں رکھتے تھے، کیونکہ صحابہ کرام کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو صحابہ کرام کے اندر جو جذبہ تھا وہ کہاں سے آیا، ان کی جو طاقت وہ کہاں سے آئی، جو بغیر جسم پہ کپڑے اوڑے بغیر میدان کے میدے فتح کر دیتے تھے، وہ جذبہ صحابہ کے اندر کہاں سے آیا. اور صحابہ جہاں جاتے تھے وہاں اسلام کا جھنڈا لہرتا نظر آتا تھا. وہ سب جذبات کہاں سے آئے؟ تو ان کا اقرار انہوں نے کیا کیونکہ دل میں عشق مصطفیٰ کا چراغ اجاگر ہے. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عشق اور محبت کوئی عام چیز نہیں ہے. اس کی بات میں آگے آپ کو سمجھاتا ہوں. ایک مرتبہ کا حدیث کا ایک مفہوم یاد آ گیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر پہ جا رہے تھے. آپ کے ساتھ آپ کا وزیر تھا. امیر المومنین اس دور کے حضرت عمر بن خطاب سفر پہ جا رہے تھے. راستے میں تہامہ کی ایک وادی آئی. حضرت عمر تہامہ کی وادی کو دیکھ کر رک گئے اور دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس وزیر نے پوچھا حضور امیر المومنین آپ کی آنکھ میں آنسو؟ فاروق اعظم کہنے لگے ارے یاد نہیں ہے تجھے، یہ تہامہ کی جو چراگاہ ہے اس چراگاہ کو دیکھ کر مجھے اپنے بچپن کا ایک واقعہ یاد آ گیا. جب میں چھوٹا تھا اس عمر میں میرا باپ خطاب مجھے اونٹ چرانے کے لیے اس چراگاہ میں بھیجا کرتا تھا اور وہ بار بار مجھے دیکھنے آتا تھا کہ عمر صحیح سے اونٹ چرا پا رہا ہے یا نہیں چرا رہا. جب میرا باپ دیکھنے آتا تو ایک وقت ایسا آیا کہ میں اونٹوں کو چرا رہا تھا اور میرا باپ خطاب آ گیا اور اس نے دیکھا کہ میں اونٹوں کے پاس میں بیٹھا ہوا ہوں. مجھے پاس میں دیکھ کر اس نے کہا کہ عمر ایک تمام اونٹوں کو ایک لکیر میں کھڑا کر کے دکھاؤ، یعنی سب اونٹوں کو ایک لائن میں کھڑا ہو کر دکھاؤ. تب میں نے کوشش کی کہ ایک اونٹ کی موال پکڑ کے میں ایک اونٹ کو لے آیا. جب ایک اونٹ کو کھڑا کیا دوسرے اونٹ کو پکڑنے گیا. جب دوسرا لینے جاتا تو یہ پہلا بھاگ جاتا اور جب پہلے کو لاتا تو یہ دوسرا بھاگ جاتا. دوسرے کو کھڑا کرتا تو پہلا بھاگ جاتا. آنسو اس بات پہ آ رہے ہیں
کہ جب عمر اس کے مصطفیٰ دل میں پیدا نہیں ہوا تھا تب عمر 2 اونٹوں کو ایک لکیر میں کھڑا نہیں کر سکتا تھا. اس کے مصطفیٰ دل میں اجاگر کیا ہو گیا ہے, آج عمر نے 3 بر اعظم کو ایک قطار میں کھڑا کر دیا ہے. اس کے مصطفیٰ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے صحابہ کرام کو ہر وقت احساس رہا کہ اس کے مصطفیٰ کیا چیز ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات یہاں پہ نوٹ کرنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا. یعنی زمین بھی ایک مخلوق ہے, ہوا بھی ایک مخلوق ہے, جانور بھی ایک مخلوق ہے, جنت بھی ایک مخلوق ہے, جہنم بھی ایک مخلوق ہے. یعنی ہر ایک مخلوق کی مقصد ہے. یعنی مقصد پہ گفتگو نہیں کہیں گے, نہیں تو وقت بہت گزر جائے گا. اور اس کے مصطفیٰ ایسا موضوع ہے جس میں الفاظ کم پڑتے ہیں, الفاظ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں, راتیں کم پڑتی ہیں. یعنی ہر مخلوق کو رب تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا کسی نہ کسی مقصد کے لیے. یعنی سب کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. ان تمام مخلوق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا. یعنی تمام مخلوق میں انسان جو ہے وہ تمام مخلوق سے اشرف اور اعلیٰ, یعنی اشرف المخلوقات جو ہے وہ انسان ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو انسان کا بھی کچھ مقصد ہوگا, انسان کو پیدا کرنے کا بھی مقصد ہوگا. اب کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. انسان کے نام میں, انسان جو نام ہے اس کے نام میں ہی مطلب پتہ چلتا ہے. یعنی انسان بنا ہے ان سے, انسان بنا ان سے, اور انس کا مطلب ہے محبت کرنا. یعنی انسان بنایا گیا محبت کرنے کے لیے. اور جو انسان محبت کرے وہ انسان تو ہو سکتا ہے, اور جس انسان کے اندر محبت کا مادہ نہ ہو تو وہ ایک مٹی کا پتلا تو کہا جا سکتا ہے, مٹی کا ایک پودا تو ہو سکتا ہے, مگر وہ انسان نہیں ہو سکتا. تو انسان کو رب نے پیدا کیا محبت کرنے کے لیے, اور محبت کرنے کے لیے یعنی رب نے پیدا کیا تو ایک ایسی چیز تھی جس سے محبت کی جائے, جس کو آج ہم دل کہتے ہیں. دل ایک ایسی چیز ہے, اگر دیکھا جائے تو ایک شاعر نے کہا ہے کہ بس 2 لفظوں سے بن جاتا ہے یہ دل, اور اگر پھیلا دیا جائے تو کائنات میں سما نہ سکے. ایک دل دیا تو دل دیا تو کسی نہ کسی سے تو محبت کرے گا. مثال کے طور پہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو آنکھ دی, اور آنکھ کا کام کیا ہے, دیکھنا. اور اگر انسان, رب نے آنکھ دی ہے کہ آنکھ سے جائز منظر دیکھے, اور اگر انسان آنکھ سے جائز منظر نہیں دیکھے گا تو وہ آنکھ ظاہر سی بات ہے ناجائز منظر دیکھے گی. مثال کے طور پر اگر اسی آنکھ سے ماں کا چہرہ دیکھ لیا تو ایک مقبول حج کا ثواب, اگر قرآن کے صفحات دیکھ لیے ایک عبادت کا ثواب, اگر بیت اللہ دیکھ لیا تو ایک عبادت کا ثواب اور نیکیوں کی برسات. یعنی آنکھ کے جو منظر ہے وہ جائز منظر دیکھے گی تو یہ آنکھ کی پیدائش کا وجود ہے. اور اگر اسی آنکھ سے اگر زنا کا منظر دیکھا تو جہنم کا ایندھن بن جائے گا, کیونکہ آنکھوں کا زانی ہو کر جہنم کا ایندھن بن جائے گا. یعنی وجہ یہ ہے کہ ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی مقصد ہے. مثال کے طور پہ اللہ نے کان دیے, انسان کو کان عطا کیے. اب کان کا مطلب کیا ہے کہ سننا, اور اگر اسی کان سے قرآن کی تلاوت سنے گا تو ثواب, اگر نعت پاک سنے گا تو ثواب, اگر کسی بزرگ کی نصیحت سنے گا تو ثواب. مگر اسی کان سے اگر میوزک یا گانے یا غزلیں سنے گا تو اسی کان کو عذاب. آقا کریم فرماتے ہیں اگر کسی کان نے میوزک سنا تو جہنم میں سیسا پگھلا کر اس کے کان میں ڈالا جائے. جہنم میں سیسا پگھلا, اگر دنیا میں کوئی تیل گرم کر کے اگر ہمارے کان میں ڈال دے تو اس کو ہم برداشت نہیں کر سکیں گے, مگر جہنم کی آگ ہے اور جہنم کا سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا. تو اب بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی
کوئی چیز کا ہر ایک چیز کا مقصد ہوتے ہیں. یعنی کان کا مقصد یہ ہے کہ وہ جائز چیزیں سنے, اور اگر جائز چیزیں نہیں سناؤ گے تو ناجائز چیزیں سنے گا. تو مثال کے طور پہ رب نے جو دل دیا, اس دل کو دیا جائز محبت کے لیے, اور اگر دل کو تم جائز محبت نہیں دو گے تو وہ ناجائز محبت کے اندر چلا جائے گا. مثال کے طور پہ جب حکومت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت بالغہ کے اندر یہ بات تھی کہ اس کو دل دیا ہے, تو ظاہر سی بات ہے کسی نہ کسی سے محبت کرے گا, کسی نہ کسی سے دل لگائے گا, کسی نہ کسی سے عشق کے اندر آنسو بہائے گا. تو رب نے جب دل دیا, دل دینے سے پہلے دل والے کو پیدا کیا, یعنی دل پیدا کرنے سے پہلے رب نے محبوب کو پیدا کیا. اور وہ کیسے محبوب ہے, اس کرنے کے لیے چاہیے کیا؟ حضور کے اندر ہر ایک خوبی, علم کی خوبی حضور کے پاس, حکمت کی خوبی حضور کے پاس, مجاہد کی خوبی حضور کے پاس, سیاست کی خوبی حضور کے پاس. یعنی تمام ہر ایک خوبصورت عیب دار ہو سکتا ہے, مگر حسن مصطفیٰ ایسی چیز ہے جس میں کوئی عیب نہیں. یعنی حضور کے حسن میں کوئی عیب نہیں ہے. چاند حسن دار ہے مگر چاند کے اندر عیب ہے. سورج کا حسن یہ ہے کہ سورج حسن والا ہے, مگر اس کا عیب یہ ہے کہ اس کی تمازت سے لوگ کانپ جاتے ہیں. سما جب جلتی ہے تو پروانہ آ کے اس کے اندر جان نثار کر دیتا ہے, اپنی جان قربان کر دیتا ہے. سما جب جلتی ہے تو پروانہ جان نثار کرتا ہے, مگر سما کا یہ عیب ہے کہ جب اس سے دھوئیں نکلتے ہیں تو وہ خوبصورت سی سما بھی دھوئیں دار ہو جاتی ہے. پھول اتنا خوبصورت ہے, دیکھ کر لوگوں کا دل چاہتا ہوگا کہ اسے اٹھا لو, مگر جیسے ہی اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو اس پھول کی ڈنٹھن میں جو کانٹے ہیں وہ کانٹے اس کے ہاتھوں میں چبھیں گے. پھول کی طرف دل مائل ہوگا, جو کانٹے اس کے ہاتھ میں چبھیں گے وہ اسے بے چین کر دیں گے اور واپس چلا جائے گا. مگر حسن مصطفیٰ ایک ایسا حسن ہے, وہ ایسی سما ہے جس میں کوئی دھواں نہیں ہے, ایک ایسے پھول ہے جس میں کوئی کانٹا نہیں ہے. امام اہل سنت فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. حضور کے ذات ایک ایسا حسن عطا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اور اگر کسی نوجوان, آج ہمارے نوجوانوں کا حال دیکھیے, آج ہمارے نوجوان زنا کے منظر دیکھ رہے ہیں, خود زنا کر رہے ہیں. ہر ایک ایسے گناہ ہیں جو آج ہماری قوم کے اندر پائے جاتے ہیں. آج جوئے کھیلے جا رہے ہیں, شراب عام ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر دل میں حسن مصطفیٰ ہو تو یہ ناجائز محبت نہیں. آج ہم گناہ کی طرف زیادہ مائل ہو رہے ہیں کیونکہ گناہ کی محبت ہمارے دل میں بس گئی ہے. آج گناہ ہم کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ کیونکہ اس کی محبت ہمارے دل میں ہے. اور اگر گناہ چھوڑنا ہے تو دل میں جائز محبت کو ڈالنا ہوگا, اور وہ جائز محبت حضور کا عشق ہے. حضور کا عشق. ایک حدیث کا مفہوم یاد آ گیا کہ حضور کی عشق کے آنے کے بعد دل میں کوئی محبت نہیں سما سکتی. یعنی اگر کسی کے دل میں عشق آ جائے, حضور کا عشق آ جائے, اس کے بعد دنیا کی کوئی محبت اس کے دل میں نہیں آ سکتی. مکے کا ایک بات ہے کہ مکے کے اندر ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام فضالہ تھا. فضالہ بہت ہی بڑا بہادر اور نوجوان ینگ شخص تھا. اس کی عادت تھی جب مکی میں بیت اللہ کی طرف سے حرم کی طرف جاتا تو حرم کے رستے سے ایک لڑکی تھی, ایک لڑکی رہتی تھی اس رستے پہ. تو فضالہ جب طواف کے لیے جاتا تو اس لڑکی سے ہنسی مذاق کرتا. یعنی بہادر بھی تھا اور مذاقیہ بھی تھا, یعنی ہنسی مذاق کی اس کی عادت تھی. فضالہ کی عادت تھی جب طواف کے لیے جاتا تو لڑکی سے ہنسی مذاق کرنے کے بعد کعبے کا طواف کرتا, اور طواف کرنے کے آنے کے بعد بھی واپس اس سے ہنسی مذاق کرتا. یہ فضالہ کی عادت تھی. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ فضالہ طواف کرنے کے لیے جا رہا تھا, راستے میں وہ لڑکی ملی, اس سے ہنسی مذاق ہوا. بات چیت ہونے کے بعد جب فضالہ کعبے کی طرف گیا, کیا دیکھتا ہے کہ کعبے کا طواف حسن والوں کے سردار, حسن والوں کے سردار
حضور سید الانبیاء محمد مصطفیٰ طواف کر رہے ہیں. فضالہ کی آنکھیں دنگ رہ گئی، فضالہ کی آنکھیں یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ کعبہ ان کا طواف کر رہا ہے یا یہ کعبے کا طواف کر رہا ہے. فضالہ کی حیرت اور بڑھ گئی اور دل میں ایک نیت بدلی کہ آج حضور محمد مصطفیٰ طواف کر رہے ہیں اور مکے کے کفاروں نے یہ انعام رکھا ہے کہ اگر معاذ اللہ کوئی ان کو قتل کر دے گا تو اس کو اتنا بڑا انعام ملا جائے. فضالہ نے سوچا کہ میرے کمر میں خنجر پڑا ہے، آج ان کے پاس جا کر ان کے سینے میں خنجر ڈال دیتا ہوں تو مجھے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا. فضالہ نے یہ نیت لے کر جب حضور کے پاس گیا، حضور کے جب پاس حاضر ہوا تو حضور کی نگاہ فوراً فضالہ کی طرف گئی، جس کے بارے میں امام اہل سنت فرماتے ہیں اٹھ گئی جس طرف دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. وہ نگاہیں اٹھ گئی، فضالہ حیرت سے دنگ رہ گیا. آقا نے فرمایا فضالہ کس نیت سے آیا ہے؟ فضالہ عرض کرنے لگا حضور بس کچھ نہیں، ایسے آ گیا ہوں. حضور کہنے لگے اے فضالہ دل میں یہ ارادہ نہیں تھا، کمر میں خنجر پڑی ہے اور آج بانی اسلام طواف کر رہے ہیں، دھوکے سے جا کر سینے میں خنجر ڈال دوں گا، کیا یہ نیت تیری نہیں تھی؟ فضالہ ڈر گیا اور کہنے لگا خدا کی قسم جو دل کے تہخانوں کا راز جانتا ہو وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور عرض کہنے لگا اے یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجئے. حضور نے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گیا. اس کے بعد ایک ریکویسٹ کی، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ ایک عرض ہے، آپ کے ساتھ بھی مجھے ایک طواف کرنا ہے، ایک موقع آپ کے ساتھ بھی طواف کروں گا. حضور نے کہا ٹھیک ہے اب طواف کرو. اب حضور اور فضالہ دونوں ساتھ میں طواف کر رہے ہیں، جو میں اپنے لفظوں میں یوں بیان کرتا ہوں، یعنی اس طرف کعبہ ہے، یہاں پہ حضور ہے اور اس کے پاس میں فضالہ ہے. گویا کہ دنیا میں طواف کرنے والے بہت آئے بہت گئے، لیکن فضالہ نے جو طواف کیا وہ دنیا میں کسی نے طواف نہیں کیا. کیونکہ فضالہ تجھے پتا نہیں ہے تو ایک وقت میں دو کعبوں کا طواف کر رہا ہے. گویا ایک کعبۃ اللہ ہے اور دوسرا جو ہے وہ کعبے کا کعبہ ہے. یعنی فضالہ ایک وقت میں دو کعبوں کا طواف. یا طواف کرنے کے بعد فضالہ واپس جب اسی گلی سے جاتا ہے تو وہ لڑکی انتظار کر رہی ہوتی ہے فضالہ آئے گا، کیونکہ دل لگی ہو گئی تھی. روز روز مذاق کرنے کے بعد ایک دل لگی، ایک محبت پیدا ہو گئی تھی. وہ لڑکی انتظار کر رہی تھی کہ فضالہ آئے گا اور میرے سے دل لگی کرے گا، وہی ہنسی مذاق والی باتیں ہوگی. لیکن اس مرتبہ جب فضالہ گیا تو نگاہیں نیچی تھی اور فوراً چلا گیا فضالہ. لڑکی نے دیکھا تو پکارا اے فضالہ کیا ہوا، آج تو نے ہنسی مذاق نہیں کیا. فضالہ کہنے لگا یہ دل اب کسی اور کا ہو چکا ہے، اب دل محمد عربی کا ہو گیا ہے اور ان کی محبت دل میں آ گئی ہے، اب کسی اور کی محبت اس دل میں نہیں آ سکتی. یہ محبت کا نتیجہ. اگر محبت کرنی ہے تو ارے محبت کرے تو کیوں کرے، کوئی وجہ نہیں، ہزاروں وجہ ملے گی. اگر حسن کے اعتبار سے دیکھو حضور جیسا کوئی حسن والا نہیں ہے. ماں عائشہ صدیقہ ان کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ حضور ماں عائشہ کی گود میں لیٹے ہوئے تھے، اپنا سر مبارک ماں عائشہ کی گود میں تھا. ماں عائشہ چاند کی طرف دیکھ لیے اور کہتی ہے اے چاند تو خوبصورت ہے مگر تو سورج کی غیر موجودگی میں چمکتا ہے. اے چاند تو خوبصورت ضرور ہے مگر تیری خوبصورتی بس رات کو دکھتی ہے، جب سورج آتا ہے تو تیری خوبصورتی چلی جاتی ہے، مگر میرا جو چاند ہے وہ رات کو بھی چمکتا ہے، دن میں بھی چمکتا ہے. اے چاند تیری خوبصورتی جائل ہونے والی ہے مگر یہ چاند ہے جو اوروں کو بھی چمکاتا ہے. حضور نے سنا، بولا اے عائشہ تو شاعرہ کب سے ہو گئی؟ ماں عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ جب سے آپ کا عشق ہوا ہے اس کے بعد اے عائشہ شعر کہنے لگی ہے. یہ حضور کا عشق ہے. اور اگر علم نسب کی بات کرے تو حضور جیسا کسی کے پاس نسب نہیں ہے. اگر علم کی بات کرے تو علم کیسا علم، ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ بھی بول دیں گے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ ہے یا بچی وہ بھی پتا ہے،
وہ بچہ یا بچہ بڑا ہو کر نیک ہوگا یا بدکار ہوگا یہ بھی حضور کو پتا ہے. یہاں تک کہ قبر کے اندر کس کو عذاب دیا جا رہا ہے, کس کو ثواب دیا جا رہا ہے, یہ بھی مصطفیٰ کو. وہ حضور بس دو بات کہہ کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت سے کتنا عشق کیا, امت سے کتنی محبت کی, اور آج ہم کتنی محبت کر رہے ہیں. حضور کی بات کریں تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو باتیں تبلیغ انبیاء میں نہیں ہوتی, جو انبیاء کا فرض نہیں ہوتا کہ یہ بھی امت کو سکھائے. یعنی مثال کے طور پہ حضور نے فرمایا کہ جب تم بستر کے اوپر سونے جاؤ تو اپنا بستر صاف کر دیا کرو. یہ بات انبیاء کی تبلیغ میں داخل نہیں ہے, مگر حضور نے کیوں بتائی؟ حضور نے اس لیے بتائی کہ اگر تم بستر پہ سونے جاؤ گے, اگر تمہارے بستر پہ کوئی پتھر یا کوئی کنکر پڑا ہوگا اور تم سو گے, تمہاری پیٹھ کے اندر چبھے گا اور تمہاری جو تکلیف ہوگی وہ مجھ سے نہیں دیکھی جائے گی. کتنی محبت, کتنی محبت, اتنی محبت کسی انبیاء نے اپنی امتی سے نہیں کی جتنی حضور نے. 100 ماہ کے برابر, 100 ماہ سے بھی زیادہ حضور نے محبت کیے. ایک مرتبہ کا واقعہ حضرت جبرائیل بارگاہ رسالت میں آتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, کیونکہ جبرائیل کا معمول تھا جب بھی آتے سلام کرتے, سلام کے بعد مسکراتے, کیونکہ حضور کے پاس حاضر ہوئے مسکراتے. لیکن اس بار کا واقعہ کچھ الگ تھا. حضرت جبرائیل آئے, آنکھیں نیچی, چہرہ مایوس. سلام کرنے کے بعد جبرائیل بیٹھ کے حضور نے کہا جبرائیل کیا بات ہے مایوس ہو؟ جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ, جب میں آپ سے ملنے آ رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہوا جبرائیل ذرا جہنم کا مظاہرہ کر کے جانا. میں جہنم کو دیکھ کے آ رہا, جہنم کو میں دیکھ کے آ رہا. حضور نے فرمایا جبرائیل جہنم میں کیا تھا؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ میں نے جہنم میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دیکھا, عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو میں نے جہنم میں دیکھا, نوح علیہ السلام کی قوم کو جہنم میں دیکھا, لوط علیہ السلام کی قوم کو جہنم میں دیکھا. حضور کی بے قراری اور بڑھتی گئی. کہنے لگی جبرائیل کیا تو نے میری امت کو بھی جہنم میں دیکھا؟ کیا تو نے میری امت کو بھی جہنم میں دیکھا؟ جبرائیل خاموش ہو گئے, کیونکہ جبرائیل کو پتا تھا کہ حضور پاک کو طائف کی وادی میں پتھر کھانا برداشت ہے, مکے کی گلیوں میں کانٹوں پر چلنا برداشت ہے, لیکن اگر امت کو جہنم میں دیکھ لیا یہ مصطفیٰ سے گوارا نہیں ہوگا. حضور سے جب ضد کرنے لگی, کیونکہ حضور کتنی محبت کرتے ہیں پتہ ہے آپ سے, حضور کی محبت کیا ہے. جب پیدا ہوئے تو زبان پہ یہی جاری تھا رب حبلی امتی, رب حبلی امتی. پوری زندگی یہی زبان پہ جاری رہا. جب وصال کا وقت آیا, غسل دیا گیا, حضرت علی جب غسل دینے کے بعد جب حضور کو اٹھا کے دفنانے جا رہے تھے تو آپ کے لبہائے مبارک ہل رہے تھے. حضرت علی سوچنے لگے آخری بار آخری مرتبہ حضور کے لب ہل رہے ہیں, کون سی صدائیں نکل رہی ہے. جب حضرت علی نے کان لگایا تو یہی صدا جاری تھی رب حبلی امتی. اور آج بھی قبر انور کے اندر حضور یہی صدائیں جاری کر رہے ہیں رب حبلی امتی, رب حبلی امتی, یہی دعا کر رہے ہیں اور دن قیامت تک یہی کرتے رہیں گے. اور میدان محشر میں بھی یہی دعا کریں گے رب حبلی امتی, رب حبلی امتی. کیونکہ عرض یہ کر رہا تھا کہ جب جبرائیل دوسری قوموں کا ذکر کر رہے تھے کہ فلاں قوم کو, فلاں قوم کو, فلاں نبی قوم کو میں نے جہنم میں دیکھا, تو حضور نے کہا جبرائیل, کیونکہ بے قراری بڑھتی ہے, مثال سے سمجھاتا ہوں, اللہ نہ کرے 1000 بار نہ کرے, اگر تمہارے گاؤں میں کسی کی شادی ہو, مثال کے لیے سمجھاتا ہوں, اللہ کبھی ایسا نہ کرے, اگر تمہارے گاؤں میں کسی کی شادی ہو اور دلہے کی جو گاڑی ہو, دلہے کی گاڑی ایک بہترین گاڑی ہوتی ہے, دلہے کی گاڑی میں اس علاقے کے نوجوان, خوبصورت اور مضبوط نوجوان جو دلہے کے ساتھ گاڑی میں سوار ہو اور پوری
शादी के लिए जब गाड़ियां जा रही हो और अल्लाह न करे उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, उस गाड़ी किसी की गाड़ी से टक्कर हो जाए, और वो मंजर पूरा देखकर एक आदमी, शादी में जो आदमी शरीक था, वो मंजर देखकर पूरा शादी का वहाँ एक्सीडेंट का मंजर देखकर अगर गांव में आ जाए, गांव में आने के बाद एक ऐसी औरत से मुलाकात हो जिस औरत का बच्चा उस दूल्हे की गाड़ी में था, ऐसी औरत से मुलाकात हो जाए तो वो औरत सवाल करे कि ए भाई तुम शादी में नहीं गए हो? वो कहने लगे कि जी माँ, जी बहन, मैं शादी में गया तो था, लेकिन वो जो है दूल्हे की जो गाड़ी थी उसका एक्सीडेंट हो गया। तब उस माँ की बेकरारी कितनी होगी, उस माँ की तड़फ कितनी होगी। और अगर वो ज्यादा कहे कि वो फला भाई साहब है, उसका जो लड़का है वो तो वहीं पे मर गया, फला जो है उसका लड़का, उसका पैर कट गया, फला का हाथ टूट गया, तो उस औरत की कैफियत क्या होगी, उस माँ की कैफियत क्या होगी? वो यही कहेगी कि यार तू सबकी छोड़, बस मेरे बच्चे की खबर दे कि मेरा बच्चा जिंदा है या मर गया। ये माँ की कैफियत होती है। उस वक्त हुजूर की यही कैफियत थी कि जिब्राइल तू सारी उम्मतों को छोड़, बस मेरी उम्मत का बता, क्या तूने मेरी उम्मत को जहन्नम में देखा या नहीं देखा? जिब्राइल मायूस होके आंखों से कहने लगे, या रसूलल्लाह, हाँ, मैंने आपकी उम्मत को भी जहन्नम में देखा, मैंने आपकी भी उम्मत को जहन्नम में देखा। अब यहाँ पे बस जारी हो गया, आंखों से आंसू जारी हो गए, इतना रोए। रिवायतों में आता है कि हुजूर पाक 2 दिन तक रोते रहे, 2 दिन तक हुजूर पाक रोते रहे। 2 दिन के बाद जब अल्लाह की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, हुजूर ने मदीना छोड़ दिया। मदीने के पास में एक गार है जिसे आज भी गारे सजदा कहा जाता है, उस गार के अंदर चले गए। यहाँ 2-3 दिन हो गए कि मदीने वालों में एक अजब सा माहौल चल गया। सहाबा कराम ढूंढने लगे महबूब कहाँ है। माँ फातिमा कहने लगे अब्बा जान कहाँ है, क्योंकि हुजूर का चेहरा ऐसा था कि सहाबा कराम भूख प्यास बर्दाश्त कर लेती थी, लेकिन जब भूख लगती, जब प्यास लगती, हुजूर का चेहरा देख लेते, सब कुछ मिट जाता। जब हुजूर का चेहरा 3 दिन हो गए हुजूर नहीं मिले, तो तमाम सहाबा जमा होकर यहाँ हजरत अबू बकर सिद्दीक चंद सहाबाए कराम को लेकर जब मदीने से बाहर गए, तो मदीने से बाहर क्या माहौल था कि एक जंगल है, वहाँ पे एक चरवाहा है, उस चरवाहे के पास में उसकी 4-5 बकरियां उसको घेरे हुए हैं और बकरियों की आंखों में आंसू जारी है। जब सहाबाए कराम ने ये मंजर देखा, उस चरवाहे से कहा, क्या तूने हमारे पैगंबर को देखा है? क्या तूने हमारे नबी को देखा है? उस चरवाहे ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे पैगंबर को तो नहीं जानता, मैं तुम्हारे नबी को तो नहीं जानता, हाँ अलबत्ता इतना जानता हूँ कि यहाँ एक गार है, उस गार से एक रोने की एक ऐसी आवाज, एक ऐसी दर्दनाक आवाज बुलंद होती है, जिस आवाज को सुनकर मेरी बकरियां चरना भूल जाती है। उस आवाज जब फिजा में बुलंद होती है, उस फिजा की आवाज को सुनकर पहाड़ रोने लगते हैं। वो ऐसी आवाज है जिसे हम सुन नहीं सकते, और उस आवाज के अंदर जब एक अल्फाज निकलते हैं, वो अल्फाज यूं तरतीब पाते हैं, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। हजरत अबू बकर ने जब ये सुना तो समझ गए कि इस दौर में उम्मत के लिए इतनी दुआ करने वाला कोई और नहीं हो सकता, बल्कि हमारे मुस्तफा हो सकते हैं। वहां जो फौरन गार के अंदर गए तो क्या देखते हैं, एक नुकीला पत्थर है जिसके ऊपर हुजूर ने अपनी पेशानी रखी हुई है। उस पेशानी रखने के बाद इतने आंसू जारी है, गोया उस पत्थर पर आंसुओं की नहर जारी हो गई है। उस हालत में देखकर हजरत अबू बकर ने कहा, या रसूलल्लाह, अब सर उठाइए, आपकी उम्मत को अल्लाह तबारक व तआला बख्श देगा। इतनी मोहब्बत। जब आज भी, मैंने कहा ना, आज भी हुजूर कब्र अनवर में यही सदा बुलंद कर रहे हैं। और इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि अगर किसी का कान बजे, मिसाल के तौर अगर किसी के कान बजते हैं, पता है जब कान में आवाज आती है, पीछे मुड़ के देखते हैं तो कोई नहीं होता आवाज देने वाला। आला हज़रत फरमाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि पीछे से जो आवाज आती है और पीछे देखते हैं कोई नहीं होता, तो कुछ लोग कहते हैं जिन्नात था, भूत था, पलीत था। ये सब गलत है, क्योंकि अल्लाह तबार हुजूर की हदीस का मफहूम है। अल्लाह तबार को ताला ने इरशाद फरमाया, जब कान बजे तो दुरूद पाक पढ़ लिया करो।
کیونکہ وہ کان اسی لیے نہیں بچتے کیونکہ قبر انور کے اندر سے مصطفیٰ دعا کر رہے ہیں، اور جب اللہ کا کسی بندے پہ کرم ہوتا ہے تو اس کرم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی یہ آواز سنا دیتا ہے، اس کو بھی یہ آواز سنا دیتا ہے۔ یہ حضور ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں اور حضور سے کتنی محبت کرنی چاہیے۔ اجازت ہو تو آخری بات، بس ایک عاشق کا ایک قصہ سنا کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا کہ عاشق کیسا ہونا چاہیے، عشق کیسا ہونا چاہیے۔ حضور کے دور میں ایک عاشق تھے جن کا نام اویس کرنی آتا ہے۔ کون اویس؟ جو اپنی ماں کی فرما برداری کی خاطر حضور کا دیدار کرنے نہیں گئے۔ کیسے تھے؟ حضرت اویس کو بچے، نوجوان لڑکی پتھر مارا کرتے، آپ کے جسم میں پتھر برسایا کرتے۔ حضرت اویس کہتے تھے مجھ پہ پتھر نہ برساؤ، مجھ پہ بڑے بڑے پتھر مجھے نہ مارو، چھوٹے چھوٹے پتھر مارو۔ نوجوان کہتے تھے اویس عشق کے دعوے کرتا ہے، پتھر نہیں کھا سکتا۔ اویس کرنی کہتے تھے ارے تم اس بات نہیں سمجھ رہے ہو، بڑے پتھر مارتے ہو میرے جسم سے خون نکل جاتا ہے، اور خون نکلتا ہے تو میں ناپاک ہو جاتا ہوں، اور میرے پاس کپڑے کی ایک ہی جوڑی ہے، اور اس کپڑے کی جوڑی میں اگر میں ناپاک ہو گیا تو میں ناپاکی کی حالت میں حضور کا نام کیسے لوں گا؟ یہ حضور کا عشق، جتنا عشق اتنی زیادہ تعظیم۔ کیسی تعظیم تھی؟ حضرت اویس دن بھر مزدوری کرتے تھے، دن بھر کما کے آتے، وہ پوری کمائی اپنی ماں کو دیتے، اپنی ماں کو کھلاتے، خود کیا کھاتے؟ جو ان کے گاؤں میں جو کھجوروں کی جو گٹلیاں ہوتی ہیں نا، کھجور کی گٹلیاں، اس گٹلیا کو بھکا کرتے، اس کو پیس کے اس کو پھاکتے تھے اور اوپر سے پانی پی لیتے تھے، اور اگر کسی کے پھٹے پرانے کپڑے مل جائے تو وہ کپڑے پہنتے تھے۔ یہ حضور کی، یہ حضرت اویس کرنی کی زندگی تھی۔ آپ کی عادت تھی کہ روزانہ اپنی ماں کے پاس آتے اور کہتے ماں مجھے اجازت دیجیے حضور کے پاس ملنے جانا ہے۔ روزانہ ماں کہتی کہ بیٹے میں تجھے اجازت نہیں دے سکتی۔ روزانہ صبح کو آتے، شام کو آتے، ہر بار اویس کرنی یہی کہتے کہ ماں اجازت دیجیے مجھے دیدار کے لیے جانا ہے۔ روزانہ کا معمول ہو گیا۔ ایک دن ماں نے سوچا، اویس کرنی آئے، ماں اجازت دیجیے محبوب کی بارگاہ میں جانا ہے۔ ماں نے کہا کہ بیٹا عمر جیسا فرزانہ آدمی تلوار لے کر نکلا تھا، انہی کا دیوانہ ہو گیا۔ ابو بکر گئے تو انہی کے دیوانے ہو گئے، کافر گئے تو انہی کے دیوانے ہو گئے۔ بیٹا تو پہلے سے دیوانہ ہے، اگر تو جائے گا تو واپس نہیں آئے گا۔ حضور کے پاس تو کروڑوں آدمی اپنا دل نکال کر کھڑے ہیں، مگر میرے پاس تو اکیلا ہے، اگر تو چلا گیا تو میرا کون؟ اسی وجہ سے اجازت نہیں دی۔ روزانہ اویس کرنی آتی، روزانہ اجازت لیتے، روزانہ اجازت نہیں ملتی۔ ایک مرتبہ آئے، ماں نے سوچ لیا تھا کہ اگر اجازت لینے آیا تو ایک شرط رکھوں گی، وہ شرط پر عمل نہیں کر سکے گا، اسی لیے وہ روزانہ ضد کرنا بھول جائے گا۔ ویسے کرنی آئے، کہنے لگے ماں مجھے اجازت دیجیے حضور سے ملنے جانا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا شرط ہے، ملنے جانا ہو تو جاؤ، مگر شرط یہ ہے 8 پہر میں واپس آنا ہوگا۔ 8 پہر، 8 پہر مطلب 24 کلاک۔ اب آپ کو سمجھانے کے لیے 24 گھنٹے بولوں گا، کیونکہ 8 پہر روایت میں 8 پہر کا ذکر ہے۔ ماں نے کہا 24 گھنٹے میں واپس آنا ہے۔ اب یمن سے مکے کا، مدینے کا سفر، یمن سے 1 مہینے کی مسافت تھی، 1 مہینے کا۔ اگر تیز رفتار اونٹنی کے اوپر سوار ہو کر جائے تب 1 مہینہ، یعنی جاتے وقت 1 مہینہ، اگر 1 گھنٹہ بھی وہاں پہ رکا تو واپس آتے ہوئے 2 مہینے لگ جائیں گے۔ اور ماں نے شرط رکھی ہے بیٹا 24 گھنٹے کے اندر واپس آنا ہے۔ اب اویس کرنی آج بھی یمن سے مدینے کا سفر 2 یا 3 کلاک کا فلائٹ سے، تو اس وقت کوئی ایسا انتظام نہیں تھا، بلکہ اونٹنی سے جاتے اور اونٹنی سے آتے۔ تو اویس کرنی کی ضد تھی، ماں نے صرف اتنا کہا بیٹا جانا ہو تو جاؤ، بس 24 گھنٹے میں، 24 پار میں واپس آ جانا۔ اویس کرنی کا عشق نہ آب دیکھا نہ تاب، بس وہاں سے ماں کی اجازت ملی
उवैस फौरन दौड़ते हुए चले गए, ऐसा दौड़ लगाई, रास्ते में दौड़ते दौड़ते इश्क में दिल में ख्याल आया कि उवैस हुजूर की बारगाह में जा रहा है, ऐसे दौड़ के जाएगा बेअदबों की तरफ, वापस आराम आराम से चलने लगे। वापस दिल में ख्याल आया, उवैस माँ ने कहा है 8 पहर में वापस आना है, वापस दौड़ने लगे। ये दौड़ना, ये आराम से चलना, दौड़ना, इस तरह सफर जारी रहा। अल्लाह तबारक व तआला को अपनी महबूब की अदा ये पसंद है, क्योंकि जब महबूब की अदा ज्यादा होती है तो जब बोदे राह को भी कुर्बे राह में तब्दील किया जा सकता है। फौरन अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन को हुक्म दिया, जमीन सिमट जा। यहाँ सूरज तुलू नहीं हुआ था इससे पहले उवैस मदीने की सरहदों में, मदीने की सरहदों में जब आए तो यहाँ उवैस करनी की दिल की हालत क्या थी। उवैस मदीने के दरख्तों को चूमते, दरख्तों खुश नसीब हो तुम, मैं एक झलक देखने के लिए आया हूँ, तुम करोड़ों बार हुजूर के दीदार को देखता होगा। कभी दरख्तों को चूमते, कभी पत्थरों को उठाते, ए पत्थरों कितने खुश नसीब हो, तुम्हारे ऊपर हुजूर की जूतियां लगती होगी, हुजूर की नाले पाक लगती होगी, तुम कितने खूबसूरत हो, तुम कितने खुश नसीब हो। जब उवैस करनी इस तरह मदीने की दरो दीवार को चूमते चूमते जब मस्जिद नबवी आए, मस्जिद नबी आने के बाद किसी सहाबी ने कहा कि मस्जिद नबी में हुजूर नहीं मिलेंगे, बल्कि ये वक्त हुजरे में होने का है, हुजूर हुजरे में आराम कर रहे होंगे, जाओ और हुजरे में जाओ, माँ आयशा के हुजरे में हुजूर तुमसे मिल जाएंगे। जब उवैस करनी गए माँ आयशा के हुजरे में तो बाहर से सदा दी, क्या हुजूर घर पर है? अंदर से माँ आयशा ने सदा दी, नहीं हुजूर घर पर नहीं है। यहाँ से एक आह निकली, एक ऐसी दर्दनाक आह बुलंद हुई, माँ आयशा डर गई और सोचने लगी शायद बहुत ही बड़ा दीवाना आया है और बहुत बड़ा सफर करके आया है। जब ऐसी आह ताड़ी, माँ आयशा घर से बाहर निकल के कहने लगी, घबराओ मत, नमाज के वक्त तक आ जाएंगे। वैसे कहने लगी, माँ आयशा मैं बहुत दूर से आया हूँ और हुजूर से मुझे मिलना है, और अगर मैं नहीं मिल पाया, क्योंकि मैं माँ से वादा करके आया हूँ कि मैं अगर 24 घंटे में मैं घर पे वापस नहीं जाऊंगा तो मेरी माँ ने ये शर्त रखी है कि मैं आज भी माफ नहीं करूंगी और दिन कयामत में तुझे माफ नहीं करूंगा। और रोने लगी। जब माँ आयशा ने देखा कि इतना रो रहे हो, तुम कहां से आए हो, तो कहने लगे मैं यमन से आया और 24 घंटे में वापस जाना है। तो माँ आयशा सोचने लगी, 1 महीने की सफर, 1 महीने का सफर, ये आदमी कह रहा है तो 24 घंटे में वापस जाना है। तो माँ आयशा ने सोचा शायद ये पागल है, शायद ये मजनू है, और कहने लगे कि तुम घबराओ मत, हुजूर आ जाएंगे। कहने लगी बस मैं रुक नहीं सकता, मैंने अपनी माँ से वादा कर दिया है, बस 2 मेरे अर्ज है, 2 गुजारिश है, हुजूर की बारगाह में पहुंचा देना। एक तो ये है कि जब हुजूर आए तो पहली बात ये कर देना कि एक दीवाना आया था आपका यमन से। माँ आयशा ने कहा तुम्हारा नाम क्या है, क्या आशिक थे? कहने लगे नाम की जरूरत नहीं है, बस कह देना यमन से आया था, यमन से आया था, सिर्फ इतना कह देना। माँ आयशा ने कहा कि क्या बात कहनी है हुजूर को? पहली बात तो ये कि जब हुजूर आए तो ये कह देना कि यमन से एक आपका आशिक आया था और उसने कहा है कि मेरा और मेरी माँ का सलाम कबूल करो। और दूसरी बात यह है कि या रसूलल्लाह, जब कयामत के दिन जब सब उम्मतियों को आप बख्शवा रहे होंगे तब मुझे और मेरी माँ को भूल मत जाना, बस 2 ये बात पहुंचा देना, मैं जा रहा हूँ। अब कुदरत के इम्तिहान देखिए, यहाँ वो ऐसे करनी मदीने की सरहद को निकले नहीं थे, मदीने की सरहद अब इस सरहद पर पहुंचे थे मदीने के, और यहाँ पे हुजूर सरकार आलम घर पर तशरीफ लाए। या जब हुजरे में दाखिल हुए तो माँ आयशा ने जो पैगाम थे, जो बात थी वो नहीं कही। हुजूर ने सामने से कहा कि आयशा कोई आया था? माँ आयशा ने कहा हुजूर यहाँ तो करोड़ों आते हैं, ये आपका दर है, यहाँ तो दिन में हजारों आदमी आते हैं आपके बारे में पूछने के लिए। आयशा, जो करोड़ों आते हैं, जो आज आया था उनमें और इनमें बहुत फर्क है, क्योंकि आज जो आया था उस आशिक की बू पूरी मदीने की गलियों में महक रही है।
آج کوئی بہت ہی بڑا عاشق آیا تھا. عائشہ نے کہا ہاں حضور, ہاں ایک آیا تھا, یمن سے آیا تھا, میں نے تو دیوانہ سمجھا. یمن سے آیا تھا, کہہ رہا تھا 24 گھنٹے میں واپس جانا ہے, نہیں پہنچوں گا تو میری ماں مجھے قیامت میں معاف نہیں کرے گی. اور فرما برداری, ماں کی فرما برداری کرنا یہ حضور کا فرمان ہے, اور اگر ماں کا نافرمان ہوا تو حضور بھی مجھے معاف نہیں کریں گے, مجھے واپس جانا ہے. حضور فوراً پہچان گیا, عائشہ وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ اویس تھا میرا. عائشہ کہنے لگے حضور آپ ان کو کیسے پہچانتے ہیں اور ان کو آپ کس طرح جانے؟ حضور کہنے لگے عائشہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں تھی, بلکہ ان کو میں نہیں بلکہ اللہ کے تمام فرشتے جانتے ہیں, اور اتنے بڑے عاشق ہیں کہ اگر وہ امت کے لیے ایک مرتبہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کو بے حساب جنت میں عطا کرے. سبحان اللہ. عائشہ کہنے لگے حضور اتنا بڑا مقام ان کو کیسے ملا؟ حضور کہنے لگے بس مقام اس لیے ملا کہ ماں کی فرما برداری کی اور مجھ سے محبت کی, اور میری محبت میں ماں کے نافرمان نہیں ہوئی. یہ مقام رب نے اس لیے عطا کیا ہے. اتنے بڑے عاشق. اور جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے نا تب کہہ کے جا رہے تھے, تب بس ایک بات کہی تھی, اللہ سے دعا کی تھی مولا قیامت کے دن اور دنیا میں مجھے حضور جانے اور میں حضور کو جانی, باقی مجھے کوئی نہ جانے. آج بھی دنیا میں اویسے کرنے کی 7 قبریں آج بھی دنیا میں. کوئی کہتا ہے یہ اویس کی مزار ہے, کوئی کہتا ہے یہ اویس کی مزار ہے, کوئی کہتا ہے یہ اویسے کرنے کی مزار ہے. آج کسی کو پتا نہیں ہے کہ اویسے کرنے کی اصل مزار کون سی ہے. اور دن قیامت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ 70,000 فرشتوں کی شکل اویسے کرنی جیسی کر دے گا. 70,000 فرشتوں کی شکل اویسے کرنی جیسی ہوگی, اور تمام لوگ دوڑیں گے یہ اویس ہے, یہ اویس ہے, مگر اویسے کرنی صرف وہی ہوں گے جو حضور جانیں گے, اور حضور ان کو جانیں گے, وہ حضور کو جانیں گے. وما علینا الا البلاغ. الحمد للہ.